کوئی برف پگھلی ہے عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان، یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ مجھے کوئی اس کا علم نہیں ہے اور نہ کوئی میرے خیال میں کوئی رابطہ ہوا ہے یا ایسا ہوا ہے، پر اگر ہوا ہوگا تو کوئی اور اس کا امین ہوگا، میں نہیں ہوں سرٹنلی۔ اور نہ ہی میں کہہ سکتا ہوں اعتماد سے کہ عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان کوئی برف پگھلی ہے۔ یعنی ہمیں بھی یہ اطلاع ہے کہ کوئی برف نہیں پگھلی، نہ کوئی رابطہ ہوا ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا، لیکن میں جہاں تک حکومت کا تعلق ہے اور حکومت کا کہنا کہ ہم آپ سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں، سو اگر وہ کہہ رہے ہیں یہ تو حکومت کی نسبت، مسلم لیگ نواز بالخصوص کی نسبت کچھ نہ کچھ یقیناً ہوا ہے کہ جس سے ہاتھ عمران خان جو اب بانی پی ٹی آئی آپ کہتے ہیں جس کو ہر کوئی، اس کے ہاتھ مضبوط ذرا ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے بنسبت مسلم لیگ نواز۔ وہ کیسے؟ اور میں وہ سمجھتا ہوں وہ بڑی اہم بات ہے۔ وہ جو ان کے خلاف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے خلاف چاروں کے پانچوں کے خلاف پی ٹی آئی نے کر دی ہے ریفرنس، ہاں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو جو ریفرنس کی ہے وہ تو بہت اہم دستاویز ہے۔ اس سے جو مسلم لیگ نواز ہے وہ تو سیاست میں اکھڑ جائے گی۔ اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی جا کے ایک ہی الزام لگاتی ہے الیکشن کمیشن کے ممبران پہ، جنہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ چند ماہ پہلے پی ایم ایل نواز اور باقی سب کی بھی وہ فارم 45 وہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لگائی تھی۔ جی ہاں، اور پھر جب وہ ان کی ویب سائٹ پہ لگی تو سب نے دیکھا کہ یہ تو ساری بہت چیٹنگ ہوئی ہے، تو دھاندلی ہوئی ہے، یہ تو فرضی بنائے ہوئے ہیں، یہ تو فورجری ہوئی ہے، یہ تو حروف کو بدل کے 33 کو 101 بھی لگا کے اور 3 کو 8 بنا کے یہ انہوں نے 188 کیا ہوا ہے، 18 کو 718 کیا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر وہ میاں صاحب کی نظر بھی نہیں آئے دوبارہ فارمز؟ نہیں، وہ انہوں نے 4 گھنٹے میں اتارے وہ فارم، انہوں نے بھاگے لے کے، وہ تو یاسمین راشد کے آپ نے کاٹ کے اور اس کے ووٹ کو 18,000 کیے ہوئے اور میاں صاحب کے 19,000 سے لے کے اور 1,20,000 تک پہنچائے ہوئے، وہ یہ ہوتا رہا ہے۔ یہ 2013 میں بھی ہوا ہے، 2018 میں بھی ہوا ہے، 2024 میں بھی ہوا ہے۔ اچھا، میں بتاتا ہوں کیوں یہ افشا نہیں ہوتا رہا۔ اب یہ سب کچھ ہوتے ہوئے یہ جو ایک منٹ، اچھا یہ جو یہ اب ان کو خدشہ ہے کہ جو مسلم یہ پی ٹی آئی ہے، اس کا سب سے اہم چارج شیٹ میں وہ ایک الزام لگا رہے ہیں اوپر، پورا چارج شیٹ کر رہے ہیں، فرض جرم لگا رہے ہیں اس پہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر، جی، اور اس کے الیکشن کمشنر کے اوپر، اور وہ پہلا چارج جو اصل اس کے خلاف ہے جو وہ میٹ ہی نہیں کر سکتا کہ یہ انہوں نے فورجری کی ہے، انہوں نے فورجری کی ہے فارم 45 میں، اور اس طرح حکومت کو انہوں نے ایک نئی حکومت بننے دی ہے جس کے فارم 45 میں وہ ہارے ہوئے ہیں، الیکشن ہارے ہوئے کو جتایا انہوں نے وہ اوور رائٹنگ کر کے۔ یہ فارم اگر پتہ لگے مسلم لیگ نواز کو کہ یہ فارم نکلنے والے ہیں، میاں نواز شریف کا اپنا فارم، مریم کا اپنا فارم، اور یہ جعلی ووٹوں پہ، جعلی ہندسوں پہ، فگر پہ بیٹھے ہوئے، یہ تو اس سے پہلے اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے تاکہ اسمبلی میں کم از کم یہ معاملہ نہ آئے۔ یہ الیکشن کمیشن میں تو رہے گا، الیکشن کمیشنر کا تو رہے گا، وہ تو پروسیکیوٹ ہوگا،
اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ اس کو ہتھکڑی لگنی چاہیے. تو یہ آپ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ اس لیے مضبوط ہوئے ہیں کہ جہاں ایک طرف ان پہ پابندی لگانی تھی، آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنی تھی، اس کی بجائے اگر وہ مذاکرات کی بات کریں تو اس کے پیچھے وجہ ایک یہ ہے صرف جو آپ بیان کریں، یا کچھ اور بھی آپ کو ایسی وجہ نظر آتی ہے؟ نہیں کوئی اور نظر آتی. یہ اس سے ڈرتے ہیں، یرکتے ہیں. فارم 45 جو ہیں اجمل صاحب وہ تو ایک چھیڑ ہی بن گئی ان کی. اتنا ریڈی پروف ہے. نہیں وہ ان کی چھیڑ بنی ہوئی ہے نا فارم 47 کے. دیکھیں فارم 45 ایک فارم ہے جس میں جب سب پولنگ اسٹیشن ایگزیکٹلی ہر 260 پولنگ اسٹیشن سے آ جاتا ہے ریزلٹ. وہ ریزلٹ سارا آتا ہے ہر پولنگ اسٹیشن سے. اب وہاں کنسالیڈیشن ہوتی ہے آر او کے سامنے. ایگزیکٹلی وہ ایک لائن جو اس طرف ہے اس میں دیے ہوئے ہیں کینڈیڈیٹس کے نام، سپوزنگ 18 نام، 18 کالم اس طرح. اور اس لائن میں دیے گئے ہیں پولنگ اسٹیشن کے نمبر اور نام، جگہ عمل. اب وہ پولنگ اسٹیشن آپ نے دیکھنا ہے کہ امتیاز علی کے کتنے ووٹ ہیں کینڈیڈیٹ کے پولنگ اسٹیشن نمبر 71 میں. تو آپ امتیاز علی کی طرف یوں جائیں گے اور آئیں گے اس پہ پولنگ اسٹیشن نمبر 71 اور آپ بتا دیں گے کہ اس سے 320 ووٹ نکلا ہے. اسی طرح ہر کینڈیڈیٹ کے. لیکن آپ جو سب اس کی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں وہ تو بڑی عمدہ بات ہے، لیکن آپ یہ فرما رہے تھے اپنے تبصرے میں ابھی کہ 24 کا الیکشن ہو، آپ نے 18 کا اور 13 کا الیکشن بھی گنا ہے. کیا ان الیکشنز کی انٹینسٹی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دریافت کس طرح ہوا ہے، وہ میں آپ کو شاید نہ بتاؤں، آج بتاؤں گا کسی دن. پر یہ آج ہی بتائیں نا. لطف کی بات تو یہ ہے نا کہ آج اگر بتائیں کہ دریافت کیسے ہوا. آج نہیں میں عرض کرتا ہوں. ابھی یہ سنیں کہ یہ جو ہے فارم 45 اس میں جو نتیجہ کل ووٹ آنا ہے نا ہر کینڈیڈیٹ کا، وہ فارم 47 میں درج کر دیا جانا ہے، بس درج کیا جانا ہے. اور فارم 45 کو آپ ایک طرف کر دیں اگر یہ جائز ہو، اگر تو پھر آپ اس کو دکھائیں گے فارم 47 اور فارم 47 آئے گا میڈیا میں بھی، پریس کو بھی ملے گا، ہر کسی کو ملے گا. وہ دیکھے گا فارم 40 اخباروں میں دوسرے دن آ جائے گا خبر. یہ فارم 45 اس کو نہیں کہیں گے، پر اس کینڈیڈیٹ کو اتنے اور یہ جیت گیا جس کو مجموعی طور پہ اس پولنگ اسٹیشن پہ 1500 ووٹ ملے. اب یہ چیز ہر پولنگ اسٹیشن کا لکھا ہوا ہے. اب اس کو اگر نکال دیں آپ اور فارم 47 ہی رکھیں تو وہ آپ نے جعلی ووٹ، جعلی الیکشن جیتا ہے. اور یہ میاں صاحب کو پتہ ہے کہ یہ سب کام ہونا ہے